بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وقال الله تبارك وتعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين خزاں کی رت میں گلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ خزاں کی رت میں گلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے، ہوا کی ضد میں دیا جلانا جلا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ میرے انتہائی قابل صد واجب الاحترام معزز علماء کرام، خصوصیت کے ساتھ آج کی مجلس کے میزبان محترم و مکرم عزیزم مولانا مفتی عمار ابراہیم صاحب دامت برکاتہم، اسی طریقے سے آج کی مجلس کے جو صدارت فرما رہے ہیں ہمارے مکرم و محترم حضرت مولانا حفظ الرحمان بنوری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، میرے برادر کبیر حضرت مولانا عبید اللہ شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور اسی طریقے سے آج کی اس مجلس کے مہمان برادرم حضرت مفتی سعید مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، میں ان تمام حضرات کی موجودگی میں اپنے بھائی مفتی عمار صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے آج کی اس خوبصورت مجلس کا انعقاد کیا۔ امام محمد انسٹیٹیوٹ کے تحت علمی تحقیقی خوبصورت مجلس کا انعقاد جو وقت کی ضرورت بھی ہے، اور الحمدللہ اس میں حضرت مولانا مفتی عبدالواحد قریشی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو مدعو کیا۔ اللہ رب العزت ان کی اس کوشش کاوش کو قبول منظور فرمائے۔ خطاب تو حضرت فرمائیں گے، چند گزارشات جو میرے ذہن میں ابھی یہاں بیٹھے ہوئے اس ماحول کو دیکھ کے آئیں آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھوں گا۔ انشاءاللہ مفصل خطاب حضرت فرمائیں گے۔ دین اسلام یہ آفاقی دین ہے اور یہ عالمگیری دین ہے۔ اللہ رب العزت نے جو ہمیں یہ دین عطا فرمایا یہ سطحی دین نہیں ہے، قومی دین نہیں ہے، اور کوئی مخصوص طبقے کے دین نہیں ہے، چونکہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، دونوں جہانوں کے لیے رحمت ہیں، اور خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ یہ محدود درجے تک نہیں ہے، بلکہ قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے یہ اللہ رب العزت نے دین ہمیں عطا فرمایا۔ یہ آفاقی دین ہے، یہ عالمگیری دین ہے۔ پہلے ادیان جو تھے، انبیاء کرام آتے تھے وہ قوموں کے لیے، علاقوں کے لیے، لیکن یہ تا قیامت آنے والے لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ لیکن ہم نے اس کو کچھ محدود کر دیا، اپنے اپنے دائرے بنا لیے، اپنے اپنے طور پہ ہم نے نظم قائم کیے، اور ہم اس دین کی افاقیت سے نکل گئے، دین کی عالمگیریت سے ہم نکل گئے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق،
لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، یہ جو دین ہے اللہ رب العزت نے عطا فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، تو مبعوث فرمانے کا مقصد اس دین متین کو اس اللہ کی دھرتی پر غالب کرنا مقصد ہے۔ اللہ کی دھرتی کوئی ایک علاقے کا نام تو نہیں ہے، اللہ کی دھرتی کوئی ایک ملک کا نام تو نہیں ہے، اللہ کی دھرتی یہ پوری دنیا یہ اللہ کی دھرتی ہے، اور اس اللہ کی دھرتی پر اللہ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے اللہ نے نبی بھیجے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بھی اسی پر آ کے محنت کی، آفاقی سوچ کے ساتھ، آفاقی فکر کے ساتھ، عالمگیری فکر کے ساتھ محنت کی، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آج میں اور آپ، اسلام دین نازل ہوا عرب کے اندر، اور آج ہم پاکستان کے اندر مسلمان بیٹھے ہیں۔ اگر صحابہ کی سوچ و فکر بھی محدود ہوتی، علاقائی ہوتی، قومی ہوتی، سطحی ہوتی، تو آج میں اور آپ مسلمان نہ ہوتے، ہم تک دین کون پہنچاتا؟ تو یہ دین اللہ کا، یہ اللہ کی دھرتی پر نافذ ہونے کے لیے آیا ہے، تو نافذ تب ہوگا جب ہم اس کو آفاقی نظریے کے ساتھ لے کے چلیں گے، اس کو عالمگیری نظریے کے ساتھ لے کے چلیں گے، اور اس نہج پر محنت کریں گے جس نہج پر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی، اور جس نہج پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے محنت کی، اور اس دین کو غالب کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ قوت کو تیار کرو، قوت کو تیار کرو۔ چنانچہ صحابہ کرام نے اس قوت کو تیار کیا۔ وہ قوت کیا ہے؟ وہ قوت ایمانی قوت تو ہے ہی ہے کہ اس جو مسلمان ہے اس کے لیے سب سے پہلے جو قوت ہے وہ ایمانی قوت ہے۔ ایمان کے بغیر تو مسلمان نہیں ہے، ایمان لائے گا تو مسلمان ہوگا، لیکن اس کے ساتھ جو اللہ رب العزت نے اس آیت کے تحت ارشاد فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، یہ جو قوت ہے یہ سبب کے درجے کی قوت کو اللہ نے یہاں بیان کیا ہے۔ گھوڑوں کو تیار کرنا جنگ کے لیے، میدان کے لیے، تو یہ اسباب کے درجے میں۔ تو اس پر مفسرین نے لکھا ہے، اب ہم کہیں گے جی جنگ کے لیے گھوڑے تیار کریں، اس دور میں تو گھوڑے کی ضرورت نہیں جنگ کے اندر، تو مفسرین نے اس کا مطلب یہ بیان فرمایا کہ قوت چاہے وہ کسی قسم کی قوت ہو، اسلام کے غلبے کے لیے ہر دور کے حساب سے وہ علمی قوت بھی ہو سکتی ہے، وہ جسمانی قوت بھی ہو سکتی ہے، وہ مالی قوت بھی ہو سکتی ہے، ہر قسم کی قوت حالات کے اعتبار سے جس کی ضرورت ہے وہ قوت ہے، اس قوت کا اختیار کرنا ضروری ہے۔ لیکن آج چونکہ یہ مجلس ہمارے اپنے احباب علماء کرام کی ہے، اس میں یہ خاص طور پہ بات عرض کروں گا کہ ہماری طرف سے ایک اس معاملے میں کوتاہی ہے، اس معاملے میں کوتاہی ہے جب ہماری نظر یہ ہے کہ یہ دین آفاقی ہے اور آفاقی چیز جو ہے اللہ کی دھرتی پر اس کو غالب کرنا ہے، تو اس کے لیے قوت کو حاصل کرنا ضروری، اور قوت کے اندر جہاں علمی قوت کی ضرورت ہے، بدنی قوت کی ضرورت ہے، وہاں مالی قوت کی بھی ضرورت ہے۔ لیکن اس میں تھوڑا موجودہ دور کے اعتبار سے میں عرض کروں، ہماری اس میں جو کوتاہی وہ یہ ہوتی ہے کہ مالی قوت کو حاصل کرنا ہم سمجھتے ہیں یہ مولوی کا کام نہیں ہے، مالی قوت کو حاصل کرنا مولوی کا کام نہیں ہے۔ میرے دوستو، یہ آج اس بات کو تھوڑا اس پہ میں روشنی ڈالنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ہم صحابہ کی زندگی پہ جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ جائیں، تو کیا مال رکھنا کوئی غلط کام تھا؟ اگر مال رکھنا غلط کام ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا عثمان فی الجنہ، عثمان غنی جنت جنتی ہیں، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، وہ تو اتنے مالدار کہ ان کا مال، سونا چاندی اور ان کے خزانے ان کو اونٹوں پر،
گھوڑوں پر لاد کے لے کے آ رہے ہیں. تو مال تھا، لیکن فرمایا فی الجنہ. مدینہ میں جس وقت ضرورت پڑی پانی کی، ایک کنواں یہودی کے پاس اور مشکل ہو رہی اس میں پانی کی، تو فرمایا اسے کون خریدے گا؟ تو کس نے خریدا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے خریدا. اس سے قوت آئی کہ نہیں آئی؟ تو قوت کا ہونا ضروری، اس کی شکل مالی شکل بھی ہے. ایک موقع پر ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے. آ کر کے عرض کیا، یا رسول اللہ کچھ مجھے عنایت فرمائیے، گھر میں کھانے کا کچھ نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تیرے گھر میں کچھ بھی نہیں؟ اس نے کہا میرے گھر میں کچھ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا کہ کیا تیرے گھر میں کچھ نہیں ہے؟ تو عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ میرے گھر میں ایک کمبل ہے اور ایک برتن ہے، پیالہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لاؤ، پیالہ بھی لاؤ اور وہ کمبل بھی لاؤ. چنانچہ وہ لے کے آئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک پر رکھ کر صحابہ اکرام کے سامنے یوں سامنے کر کے فرمایا کہ اس کو کون خریدے گا؟ صحابہ اکرام میں سے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، یا رسول اللہ میں خریدوں گا. کتنے میں؟ 1 درہم میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس سے زیادہ میں کون خریدے گا؟ تو دوسرے صحابی بولے، یا رسول اللہ میں خریدوں گا. کتنے میں؟ 2 درہم میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیالہ اور کمبل ان کو دے دیا. اور 2 درہم لے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس صحابی انصاری صحابی کو کہ یہ لے جاؤ، 1 درہم سے گھر کے لیے غلہ خریدو، کھانے کے اشیاء خریدو، اور 1 درہم اس سے کلہاڑی لاؤ. اور وہ کلہاڑی لے کر کے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ببول کے درخت کی ٹہنی اتاری اور اس کو دستے کے طور پہ اس کے اندر اپنے دستے مبارک سے لگائی اور ارشاد فرمایا کہ جاؤ جنگل کی طرف چلے جاؤ اور اس سے جا کے لکڑیاں کاٹو، لکڑیاں کاٹ کے بیچو، اور 15 دن سے پہلے یہاں نظر نہ آنا، یہاں تم نظر نہ آنا، چلے جاؤ اس کام کو. یہاں مفسرین نے ایک عجیب بات یہ لکھی ہے کہ جو آپ نے فرما رہے ہیں یہاں نظر نہ آؤ. صحابہ تو نماز تو مسجد نبوی میں پڑھتے تھے، تو مسجد نبوی کی جو نماز ہے وہ تو 50,000 نمازوں کا ثواب ہے. اس میں 50,000 نمازوں کا ثواب اگر چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دو، لیکن اپنی حق حلال کی کمائی اپنے ہاتھ سے کماؤ، ہاتھ نہ پھیلاؤ. یہاں ماشاءاللہ آج کے پروگرام کے روح رواں مہمان خصوصی استاذ العلماء، استاذ المناظرین حضرت مولانا مفتی عبدالواحد قریشی صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف لا چکے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ قوت کو اختیار کرنا، مالی قوت بھی، جب وہ کچھ عرصے بعد غالباً 10 دن یا 15 دن کے بعد تشریف لائے، وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. اور آ کر کے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے چہرے کو دیکھا تو ان کا چہرہ معاش کی بہتری کی وجہ سے کھلا ہوا تھا. ان کا چہرہ معاش کی بہتری کی وجہ سے کھلا ہوا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ کی یہ حالت اس حالت سے بہتر ہے، یہ حالت اس حالت سے بہتر ہے. تو یہ تاکید اور تائید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مالی معاملات میں جو فرمانا، اس سے میرے اور آپ کے لیے سبق نہیں ہے. آج ہم سمجھتے کہ شاید یہ غربت یا فقر یہ کوئی ثواب کا کام ہے، اور مولوی کے لیے کہ یہ کوئی ثواب کا کام ہے، اسی حالت میں ہم نے رہنا ہے. اور ہم اکابرین کی بات کرتے ہیں میرے دوستو، اکابرین کی بات اپنی جگہ ہے. اکابرین کے اندر وہ استغنا تھا، آج وہ استغنا بھی تو لے کے آئے نا. آج ہمارے اندر وہ استغنا نہیں ہے. ہمارے اندر وہ استغنا ہو، اس استغنا کے ساتھ اگر ہم چل سکتے ہیں تو پھر بات کریں. لیکن میرے دوستو آج ضرورت ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، ہر قسم کی قوت، علمی قوت بھی، مالی قوت بھی، بدنی قوت بھی، اس کی ضرورت ہے. آخری ایک بات عرض کر کے بات ختم کروں. اسی حوالے سے مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ اپنے باطنی علوم کے بعد ظاہری علوم کے لیے نکلے کہ کس سے تعلق قائم کروں اور ظاہری علوم حاصل کروں، باطنی علوم حاصل کروں. تو جب نکلے، مشہور اس وقت کے
زمانہ کے مشہور خواجہ عبید اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تشریف لے گئے. جب وہاں پہنچے تو وہاں مال ہی مال، اور ہر طرف ایک لہل پہل ہو رہی مال کی. یا آج کے دور میں اگر میں اس الفاظ کے ساتھ کہوں کہ بہترین بنگلہ، بہترین کوٹھی، بہترین گاڑی، ہر چیز ان کے پاس موجود. تو ایک تصور تھا کہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ تو غربت کے اندر ہوتا ہے، مالی چیز اس کے پاس نہیں ہوتی. تو جب دیکھا تو دل میں خیال ہے کہ اللہ کے ولی یہ نہیں ہے، چونکہ ان کے پاس تو مال ہی مال ہے، اللہ کا ولی کیسے ہو سکتا ہے. یہ سوچ کے واپس نکلے اور ایک جملہ کہا، فارسی کا جملہ، نہ مردست آنکھ دنیا دوست دارد، نہ مردست آنکھ دنیا دوست دارد. وہ اللہ کا بندہ، خاص بندہ ہو ہی نہیں سکتا جو دنیا کو دوست رکھتا ہے. اللہ کا خاص بندہ وہ نہیں ہو سکتا جو دنیا کو دوست رکھتا ہے. یہ کہا اور نکل آئے واپس پلٹ گئے. راستے میں ایک جگہ رکے، مسجد تھی، وہاں آرام کی نیت سے لیٹے، آنکھ لگ گئی. خواب کے اندر کیا دیکھتے ہیں کہ ایک مجمع لگا ہوا ہے اور محشر کا میدان ہے. لوگ پیسے مانگ رہے ہیں کہ میرے پیسے آپ نے لیے، مجھے واپس کرو. ایک آ رہا، دوسرا آ رہا، تیسرا، ایک بہت بڑا مجمع لگ گیا. اور حضرت مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ پریشان ہیں. اسی پریشانی کے عالم میں کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کہاں سے ان کو پیسے دوں. اتنے میں ایک گھوڑ سوار سامنے آیا، مجمع چیرتا ہوا سامنے کھڑا ہوا. جب دیکھا تو وہ خواجہ عبید اللہ رحمۃ اللہ علیہ تھے. اور کہا کہ کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ حضرت یہ پیسے دینے تھے لوگوں کے اور یہ مانگ رہے، میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں. تو فرمایا اپنے مرید سے جاؤ، خزانے سے پیسے لاؤ اور ان سب جتنے قرض دینے والے ان کا قرضہ ادا کرو. چنانچہ سب کا قرضہ ادا کر دیا گیا اور ان کے لیے آسانی ہو گئی. اتنے میں آنکھ کھلی. جس وقت آنکھ کھلی تو دیکھا کہ پاؤں کی طرف حضرت خواجہ عبید اللہ رحمۃ اللہ علیہ کھڑے اور فرمانے لگے کہ کیا تو نے جملہ کہا تھا؟ جب تو میرے پاس آیا تو کیا جملہ کہہ کے لوٹا تھا؟ تو انہوں نے کہا، میں نے کہا تھا نہ مردست آنکھ دنیا دوست دارد. وہ اللہ کا کامل ولی ہو ہی نہیں سکتا، اللہ کا بندہ ہو ہی نہیں سکتا جو دنیا رکھتا ہے. تو فرمایا اگلا جملہ بھی کہو، اگر دارد برائے دوست دارد. اگر وہ دنیا رکھتا ہے تو وہ دوست کے لیے رکھتا ہے، وہ اللہ کے لیے رکھتا ہے. تو دنیا جیب میں ہونا بری بات نہیں ہے، اگر اس کو اللہ کے رضا کے لیے، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے استعمال کرے، اس طاقت کو، اس قوت کو اللہ کے دین کے غلبے کے لیے استعمال کرے تو اچھا ہے. وہ دنیا دل کے اندر نہیں ہونی چاہیے. اگر وہ دنیا دل کے اندر ہے تو نقصان دہ، اگر جیب کے اندر تو نقصان دہ نہیں ہے، بلکہ اس کی دعوت ہے. جو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ سنایا، یہ دعوت ہے. آج ہم اس قوت کو بھی حاصل کریں اور علمی قوت کو بھی حاصل کریں تاکہ اس میدان کے اندر بھی ہم نے اپنے دشمن کو پچھاڑنا ہے. تو اس عنوان کے تحت آپ سے جو میں ایک بیٹھے بیٹھے میرے خیال میں یہ بات آئی کہ آج کا یہ میسج میں سمجھ رہا ہوں کہ ہم علماء، ہم مذہبی طبقہ اس آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر قسم کی قوت کو تیار رکھیں، چاہے وہ قوت مالی ہو، علمی ہو، بدنی ہو یا وہ سیاسی ہو. وہ قوت کے اندر ہمیں مضبوط ہونا چاہیے تاکہ جس میدان کے اندر بھی مقابلہ کرنا پڑے تو ہم مقابلہ کر سکیں. اللہ رب العزت جو کچھ کہا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین.